مولانا سجاد نعمانی صاحب سے میری درخواست ہے، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں اور وہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اور ان کو شکوہ بھی رہا کہ میں نے ایک بات ایسی کیسے چھیڑ دی. وہ بات ان کی نیٹ پر پڑی ہوئی اور لاکھوں پہلے بھی سن چکے تھے. ان سے میری درخواست کہ مولانا آپ کا جو کام جہانگیر آباد میں تھا، غیر مسلموں میں اور نو مسلموں میں بڑا عظیم الشان کام تھا، پورے ملک میں اس کے چرچے اور تذکرے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے اور آپ سے تربیت حاصل کرتے تھے. آپ اس وقت ان کو ویدوں اور گیتا کی بھی تعلیم دیتے تھے اور قرآن کی حقیقتیں بتاتے تھے، اور بہت سے لوگ شاید آپ کے ہاتھ پہ اسلام بھی لائے ہوں گے. میری درخواست ہے کہ مولانا آپ اسی طرف واپس جائیے. وہ اصل میدان ہے انبیاء کا، وہ اصل میدان ہے رسولوں کا. آپ تنظیموں کے عہدے دار مت بنیے، آپ اسلام کے ترجمان بن جائیے. مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان بننے سے آپ کو نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں. لیکن اگر آپ اسلام کے ترجمان، اللہ کے ترجمان، رسول کے ترجمان بن کر پوری انسانیت کو خطاب کریں گے، ہندوستان کے تمام غیر مسلموں کو مخاطب کریں گے اور ان کو اچھی دعوت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہوں گے، رسولوں کے محبوب ہوں گے اور انسانیت کے نزدیک محبوب ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے کہ بھئی یہ تو ترجمان تھے، اسپوک پرسن پرسنل بورڈ کے تھے، یہ کیوں الگ ہو گئے؟ تو ان سے کہیے کہ میں اللہ کے لیے اب الگ ہو رہا ہوں، آپ کے اس چھوٹے سے دائرے میں بند ہو گیا، تو جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے. میں داعی اللہ ہوں، میں داعی ایمان ہوں، داعی الاسلام ہوں. میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اس دور کی طرف واپس چلے جائیں جس کا بہت ہی زور و شور سے الفرقان میں بھی تذکرہ ہوتا تھا، آپ کی تقریروں میں تذکرہ ہوتا تھا، ملک کا ایک ایک جوان اس کا تذکرہ کرتا تھا اور اس کے بڑے اچھے چرچے تھے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وامن مشرم کے ساتھ رہ کر ان کی نقل مت کریں، برہمنوں اور دلتوں کے جھگڑوں اور ان کے فتنوں کو بیان نہ کریں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی آیت کریمہ کا سبق دیں. برہمن ہو یا دلت ہو یا شیڈول کاسٹ ہو یا شیڈول ٹرائبز ہو، ہمارے یہاں برادریوں کی تفریق نہیں، رنگوں کی تفریق نہیں، نسلوں کی تفریق نہیں، جغرافیہ کی تفریق نہیں. ہمارے یہاں ہدایت ہے اور سب کے لیے، سارے انسان برابر ہیں، برہمن اور دلت برابر ہیں. چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق اگر ہوگا تو وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوگا. یہ دعوت آپ کے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہے اور آپ برادری واد کے جو جھگڑے ہیں وامن مشرم کے، ان جھگڑوں میں ان کا ساتھ دے کر اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے مولانا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسلام کے ترجمان تھے اور ہیں اور رہیں گے. اس لیے آپ ان تمام بیانات سے، جن بیانات سے سوائے اس کے کہ ایک شور اور ہنگامہ ہوتا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، یا دہشت یا خوف یا مایوسی، ہتھیار بانٹے جا رہے ہیں اور ایسا اور ایسا، اور اس سے یا دہشت پیدا ہوگی یا مایوسی، اس کا مقابلہ کرنے کی آپ میں سکت نہیں ہے. اس لیے ایسی باتوں کو کہنا بھی درست نہیں ہے. اور RSS کے کیمپوں میں آپ جائیں، دھڑلے سے جائیں، دعوت دیں، وہاں پر سارے لوگوں کو دعوت دینا انسانیت کی. ملک کو جنگل بنایا جا رہا ہے، ملک میں درندے رہیں گے، یہ بات سب سے کہنا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ غور فرما لیں اور پرسنل بورڈ کی ترجمانی سے باہر نکل لیں. انسانیت کی ترجمانی، اللہ کی ترجمانی، پیغمبروں کی ترجمانی کرنے کا تہیہ فرما کر ایک وہ میدان جو چھوٹ گیا تھا دوبارہ اس میں واپس تشریف لائیں اور پوری قوت سے اپنی بات کہنا شروع کریں اور تمام اقوام کو مخاطب کریں. تو میں آپ کا خادم ہوں گا. میں صرف یہ نہیں کہ ایک آپ کا پرانا دوست اور بھائی رہوں گا. جب اس مشن کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور جو بھی اس میدان میں قدم رکھیں گے میں ان کا خادم بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو کچھ اس وقت صورتحال چل رہی ہے الحمدللہ اس سے ہم لوگ متاثر ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا اللہ پر یقین ہے، پیغمبروں پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے. فتح حق کی ہوتی ہے، اللہ نصرت ان کی فرماتا ہے جو اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، جو رسولوں کی بات کرتے ہیں. کتنے ہی الزامات لگا لیں لوگ اور کتنے ہی اپنی زبان کے شرارے نکال لیں، ان کے ساری بھڑاس نکلے گی اور وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، خدا کے عذاب کے شکار ہوں گے. دنیا دیکھ لے گی. مجھے پورا یقین ہے اسی طرح جیسے دن کے بعد رات ہوگی اور رات کے بعد دن ہوگا، ویسے ہی یقین ہے کہ ایسے تمام لوگ جو حق کی دشمنی میں الزام تراشی کر رہے ہیں خدا انہیں سزائیں
دے گا اور وہ سزاؤں کو دیکھ لیں گے، اپنے گھروں میں دیکھ لیں گے۔ بس میں یہ حجت قائم کرنے کے لیے آج بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں نہ کی جائیں۔ جو لوگ مخالفانہ قلم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں قلم توڑ دیں، اور جو اپنی زبان کا مخالفانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر رحم کھائیں، کہیں ان کی زبانیں چھین نہ لی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔